أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں سن 4 ہجری میں ہونے والے واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہی میں سب سے اہم جو 4 ہجری کا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کا چھوٹا نواسا حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرزند جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت 3 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوتی ہے، اور یہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم واقعہ ہے، اس لیے کہ جس اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مشقتوں سے، اتنی محنتوں سے اور تمام جنگوں میں مصروف رہ کر اور اسے پروان چڑھا رہے تھے، یہ جو پیدائش ہوتی ہے یہ اس کی پیدائش ہوتی ہے کہ اسی اسلام کو بقا بخشنے کے لیے یہ پیدا ہو رہا ہے، اور جو اسلام کو مٹانے کی سازش بعد میں کی گئی، ابھی تو اسلام پھیل رہا ہے، اس کے بعد اسی اسلام کو مٹانے کی جو سازش کی گئی اسے روکنے میں اہم جو کردار نبھایا ہے اور اسلام کو قیامت تک کے لیے جو بقا بخشی ہے وہ رسول کے اس چھوٹے نواسے نے، جو سن 61 ہجری میں اپنے خون سے میدان کربلا میں کو اپنے خون سے سینچ کر اسلام کو بقا بخشی ہے۔ تو اس لیے یہ پیدائش بھلے ہی آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ سن 4 ہجری میں لوگوں نے صرف یہ سمجھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چھوٹا نواسا پیدا ہوا ہے، بلکہ جب وہ اس تاریخ کے اوپر سے پردے ہٹیں گے تو سن 61 ہجری میں یہ آشکار ہو جائے گا کہ یہ جو 4 ہجری میں جس کی ولادت ہوئی تھی اسی نے اس پورے اسلام کو بقا بخشی اور قیامت تک کے لیے اسلام جو ہے مستحکم ہو گیا۔ تو یہ 4 ہجری کا جو ہے اہم واقعہ ہے۔ اس کے بعد 4 ہجری کا جو دوسرا واقعہ ہے وہ غزوہ بدر الموعدہ، موعد یعنی کہ وعدہ کیا گیا، بدر کا وعدہ، وعدے والا بدر۔ یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس کے پہلے کی قسط میں جب غزوہ احد کی بات ہو رہی تھی اور جب مشرکین کفار شکست اپنی کھا کر لوٹ رہے تھے تو جاتے جاتے ابو سفیان نے یہی تو کہا تھا کہ ہم پھر اگلے سال بدر میں ملیں گے، اور اس کا اقرار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر لیا تھا۔ بے شک ہم بدر کے میدان میں آنے والے سال میں 1 سال بعد پھر ملیں گے۔ پھر وہی 1 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکلتے ہیں، میدان بدر کے لیے، اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 1 ذیقعد اور 4 ہجری کو آپ بدر کے میدان میں انصار اور مہاجرین کو لے کر، اسلامی فوج کو لے کر بدر کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ ادھر وہ بھی وعدہ کر کے گیا، ابو سفیان بھی وعدہ کر کے گیا تھا، اس لیے وہ بھی مکے سے چلتا ہے مشرکین اور کفار کی فوج لے کر رسول سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن جبکہ وہ سمجھ چکا تھا، اس کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جنگ بدر میں اور جو رہی صحیح طاقت تھی مسلمانوں کی وہ جنگ احد میں پسپا ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے۔ تو اس نے یہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ ہم جو ہیں ایک اور جو جنگ ان کے اوپر لاد دیں گے تو اس میں مسلمان شکست کھا جائیں گے،
جنگ احد میں تو ہمیں فتح ملتے ملتے شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن اس میں ہم پھر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن اسے یہ بھی امید تھی کہ مسلمان اب اتنا پسپا ہو چکے ہوں گے، وہ ہمارے مقابلے میں بدر کے میدان میں آ نہیں پائیں گے۔ اس غرض سے وہ اپنی فوج لے کر چلتا ہے، لیکن ابھی فوج لے کر نکلا تھا اور مقام زہران پہ ہی ابھی پہنچا تھا کہ اسے خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ایک ہفتے سے وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، بدر کے میدان میں آ چکے ہیں تم سے لڑنے کے لیے۔ جب اسے یہ بات اس وقت سے بات سمجھ میں آ گئی ابو سفیان کو کہ اس کا مطلب یہ کہ مسلمان پوری طریقے سے تیار ہیں جنگ کرنے کے لیے، بس اسے دہشت محسوس ہوئی اور وہی مقام زہران سے ہی وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ جو اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بدر کے میدان میں پھر آ کر جنگ کریں گے، اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتا۔ مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ لوٹ گیا ہے۔ پھر وہیں بدر کے پاس جو ہے وہ ایک بازار لگتا تھا، تو اس بازار میں مسلمانوں نے اپنا خرید فروخت کرنا شروع کر دی اور کافی اچھے خاصا منافع وہاں سے انہوں نے کمایا، اور کمانے کے بعد 15 دن کے بعد فاتحانہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ غزوہ بدر جو وعدے کے اعتبار سے رکھی گئی تھی وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو اہم ایک واقعہ اور ہے تو وہ ہے غزوہ بنی مصطلق۔ اسے غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں اور غزوہ بنی مصطلق بھی کہتے ہیں۔ 2 شعبان 5 ہجری کو قبیلہ خزاع کا ایک شاخ مصطلق تھی جو قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کا سردار جو تھا حارث بن ابی زرار، وہ تیاریوں کے ساتھ مدینے کی طرف چلتا ہے، اور اس لیے تاکہ جو ہے مسلمانوں سے جنگ کر سکیں۔ بڑے حوصلے کے ساتھ وہ مدینے کی طرف اپنی فوج کو لے کر چلتا ہے، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ وہ حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے والوں کو لے کر اور فوج تیار کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ بھی مدینے سے باہر نکلتے ہیں، اور مریسی کے کا ایک مقام ہے جہاں پر مریسی ایک کنواں تھا، وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر آ جاتے ہیں۔ اور جب مدینے کے باہر وہ آ جاتے ہیں، ادھر سے فوج اس کی جو ہے سردار جو تھا حارث بن ابی زرار کی، اس کے قبیلے والے اور ساتھ ساتھ اور بھی کافی حضرات تھے جو پورے فوج کی شکل میں لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا فوج والوں نے کہ اسلام کی فوج اتنی کثرت سے لوگ باہر آ گئے ہیں، تو انہیں دہشت محسوس ہوئی، اور جو ادھر ادھر سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے، ادھر ادھر منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ جو بھی ادھر ادھر کے جو لوگ اس کے ساتھ شامل تھے سب کے سب منتشر ہو گئے، صرف اس کے قبیلے والے رہ گئے، یعنی کہ حارث بن ابی زرار رہ گیا اور اس کے قبیلے والے۔ تو یہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب لڑنے کے لیے سامنے آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ حملہ کرنے کے لیے حکم دیا، اور مسلمانوں نے ایک ساتھ ایسا حملہ کیا کہ وہ کوئی بھاگ نہیں سکے، یہاں تک کہ ان کے 10 افراد قتل کیے گئے، اور باقی افراد جو تھے وہ سب کے سب قید کر کے لے کر آئے گئے۔ اس طریقے سے فاتحانہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کو پورا کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ بنی مصطلق کا یہ جو غزوہ ہوا وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم جو اسلام کی تاریخ میں جو غزوے اہم ہیں، جو جنگ اہم ہیں، ان میں سے سب سے اہم جنگ جو ہے وہ ہے جنگ خندق، جسے غزوہ احزاب کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی وہی 5 ہجری میں 5 ہجری کا یہ واقعہ، اور 5 ہجری میں کچھ جو ہیں وہ جیسے عبد الباری میں ہے یہ 28 ذیقعد 5 ہجری کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور خواجہ محمد لطیف انصاری جو ہیں وہ بھی
یہی لکھتے ہیں، ذیقعد 5 ہجری لکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مارچ اپریل 627 عیسوی بھی لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن خلدون جو ہیں انہوں نے بھی شوال 5 ہجری لکھا، لیکن آگے چل کے وہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ شوال 5 ہجری نہیں بلکہ شوال 4 ہجری۔ اب یہ ماہ کا جو ہے، جو یہ ذیقعد کہہ رہے ہیں وہ شوال کہہ رہے ہیں، تو چلیے ٹھیک ہے، ایک ماہ کی ادھر ادھر بات ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے تو سرے سے ہی 1 سال ہی کم کر دیا، کہ نہیں وہ شوال 4 ہجری ہے۔ لیکن اس کے لیے دلیل، ان کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ 4 ہجری اس لیے ہے کہ اس میں ان کی روایت جو ہے عبداللہ بن عمر کی، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت یہ جنگ میں جانا چاہتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں جانے نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی عمر اس وقت 14 سال تھی، اور انہوں نے کہا کہ تم ابھی 14 سال کے ہو، تم بالغ نہیں ہو، اس لیے تمہیں جنگ میں نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لیکن جب جنگ خندق ہوئی تو اس وقت ہمیں جانے دیا جنگ کے لیے، اس لیے کہ ہماری عمر 15 سال ہو گئی تھی، تو چونکہ وہ 14 سال سے 15 سال ہوئی تھی، تو اس لیے اس کا مطلب کہ یہ احد کے بعد جب یہ غزوہ خندق ہوا تو اس میں 1 سال کا فرق ہے، اس لیے 4 ہجری جو ہے انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جسے مانا جائے، بلکہ زیادہ تر جو مورخین ہیں انہوں نے 5 ہجری لکھا ہے، اور 5 ہجری ہی جو ہے وہ جنگ خندق کی تاریخ ہے۔ اور بس اس میں یہ ہے کہ ماہ ذیقعد اور ماہ شوال کی بات جب آتی ہے تو ماہ شوال اس وجہ سے زیادہ مناسب اور عقل جو ہے اسے ایکسپٹ کرتی ہے، کیونکہ اسی خندق کے موقع پر ہی جب وہ خندق کو کھودی جانے لگی تھی تو غالباً اگر شوال میں تھا تو شوال کا مطلب یہ کہ ماہ سیام کا وہ آخری ہفتہ رہا ہوگا جب یہ خندق جو کھودی جا رہی تھی، اور اسی وقت جو ہے وہ قرآن کے آیت بھی آتی ہے جس میں جو ہے وہ ایک خاص 2 جو حکم تھے اس کو منسوخ کیا گیا۔ ان میں ایک حکم تو یہ منسوخ کیا گیا کہ اس وقت پہلے جیسا یہ تھا کہ اسلام جب شروع آیا تو اس وقت یہ تھا کہ جب روزہ لوگ رکھتے تھے تو رات میں بھی وہ اپنے زوجہ کے پاس نہیں جا سکتے تھے، تو اسی سال جو ہے یہ حکم آیا کہ بھائی نہیں، تمہیں جو ہے یہ تمہاری اس میں بھی کچھ لوگ چھپ کر جو ہے چلے جایا کرتے تھے جو کہ غلطی کیا کرتے تھے اور گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، تو وہاں سے وہ حکم منسوخ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم جو ہے رات کے وقت اپنے زوجہ کے پاس جا سکتے ہو، اور وہ حکم کو منسوخ کیا جاتا ہے اور جو تمہاری گناہیں اس کو بخش دی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ حکم الگ ہوا، دوسرا یہ تھا کہ اس وقت یہ تھا کہ اگر کوئی روزے میں رات میں بھی کھانے کے بعد سو جاتا تھا تو پھر وہ کچھ نہیں کھا سکتا تھا، پھر دوسرے دن اسے روزہ ہی رکھنا پڑتا تھا۔ ایسا نہیں کہ سو کے اٹھے اور رات باقی ہے تو کھا سکے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ایسا ہوا تھا کہ ایک بڑے خاص جو صحابی تھے وہ تھک گئے تھے خندق کو کھودتے کھودتے، اور اس کے بعد ان کی نیند لگ گئی، وہ سو جاتے ہیں، سونے کے بعد جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو پھر کچھ کھا نہیں پائے اور روزہ پے در پے روزہ رکھنے لگے۔ جب انہوں نے پے در پے روزہ رکھا تو دوسرے دن وہ خندق ہونے لگے تو وہ کمزوری کی بنا پر چکر کھا کر گر جاتے ہیں، اور اسی میں یہ حکم آتا ہے کہ اب تم جو ہے رات میں سونے کے بعد اگر جاگتے ہو تو بھی کھا سکتے ہو، یہاں تک کہ صبح صادق تک جو ہے وہ کھا سکتے ہو، جب تک کہ وہ سفید ڈورا جو ہے وہ کالے ڈورے سے، رات کے کالے ڈورے سے الگ نہ ہو جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ماہ شوال ہی رہا ہوگا اور ماہ سیام کے آخری حصے میں وہ خندق کو کھودنے کا کام ہوا تھا۔ اب اس کی جو نوعیت ہے جو جنگ خندق سامنے آئی وہ یہ ہے کہ کفار تو یہ سمجھ گئے تھے، قریش کے جو سردار تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں کو اب کسی صورت سے ہرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا جب بدر ایسی جنگ میں جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا اور یہ باقاعدہ طور پر مسلح تھے
اور ان کے چند افراد تھے، 313 افراد لڑنے کے لیے آئے تھے. ان کے پاس نہ تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس جو ہے وہ زرہ تھی، چند تلواریں اور چند زرہ اور چند گھوڑے تھے. اس وقت جب انہوں نے ہمارے تمام بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، یعنی قریش کے جو جتنے بڑے بڑے جو ہے پہلوان تھے، جتنے بڑے بڑے سردار تھے، سب کے سب تقریباً وہ اس جنگ میں قتل ہو گئے. تو ان کا حوصلہ ایسے ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود پھر بہت تیاری واری کر کے جب وہ جنگ احد میں آئے تو اب تو یہ سوچا تھا کہ یہ فیصلہ کن جنگ ہوگی. اب اس میں تو مسلمان اس طریقے سے ٹوٹ جائیں گے کہ دوبارہ ان کی ہمت نہیں پڑے گی. اور ہوا بھی کہ وہ فتح حاصل کرنے کے بعد پھر ان کی فتح جو ہے تبدیل ہو گئی شکست میں، کیونکہ مسلمانوں کے جنگ سے پاؤں اکھڑ چکے تھے، لوگ وہاں سے فرار اختیار کر چکے تھے. اس کے باوجود ان کی جو شکست ہوئی، اور اس طریقے کی شکست ہوئی کہ ان کا کوئی بھی علم اٹھانے والا یعنی علمدار نہیں بچا تھا. چن چن کے جتنے ان کے علمدار تھے سب کو مولا علی نے قتل کر دیا تھا. تو ان کے پاس کوئی علمدار نہیں بچا تھا. تو اب ان کو تو یہ پتا چل گیا کہ دونوں جنگ میں ایک اس میں تمام سردار مارے گئے، تمام بڑے بڑے پہلوان مارے گئے، دوسرے اس میں کوئی علمدار نہیں بچا. اس طریقے سے اب ان کی ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے سامنے پھر جنگ کے لیے آمادہ ہو سکیں. لیکن یہ سوچ تو رہے تھے کہ اب یہی ایک راستہ ہے کہ تمام دوسرے قبائل کو، تمام دوسرے افراد کو جو بھی اسلام کے خلاف ہیں، ان کو سب کو متحد کیا جائے، اور متحد کرنے کے بعد پھر جو ہے ان پر حملہ کیا جائے تو پھر وہ اتنی بڑی فوج کا سامنا مسلمان نہیں کر پائیں گے. یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے. اور ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ بھائی جو یہودی ہیں جنہیں جو ہے مدینے سے نکالا گیا ہے اور مدینے سے باہر کر دیا گیا ہے، تو جیسے بنی نذیر وغیرہ ہیں، تو وہ بھی جو ہیں مسلمان کے خلاف ہیں، ان کا بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے. تو یہ ابھی اس بات کو سوچ ہی رہے تھے کہ وہی یہودی جنہیں مدینے سے باہر نکالا گیا تھا، جو مسلمانوں کے خلاف تھے، وہ خود آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کے سردار آ جاتے ہیں، مکہ آ جاتے ہیں سردار قریش کے پاس، اور یہ طے کرنے کے لیے کہ ہم سب جو بھی اسلام کے خلاف ہیں وہ سب متحد ہو جائیں، سب ایک ساتھ مل کے ایسا حملہ کریں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں اور اسلام کو ختم کر دیں. یہ بات جو ہے کرنے کے لیے یہ ابو سفیان کے پاس آتے ہیں اور یہاں بات طے ہو جاتی ہے. اب ان میں سے 3-4 جو بڑے ان کے جو سردار تھے، جیسے حی بن اخطب تھے، اور اس کے بعد سلام بن ابی حقیق تھے، اس کے بعد کنانہ بن ربی تھے، اور سلام بن مشکم تھے. یہ چاروں افراد جو ہیں یہ سب مکہ معظمہ آتے ہیں اور ابو سفیان سے ملتے ہیں. ابو سفیان اس بات پر راضی، کہ وہ تو چاہ ہی رہا تھا کہ اس طریقے کہ ایسا حملہ کیا جائے سب مل کے مشترکہ طور پر، تاکہ جو ہے اسلام ختم کیا جا سکے. اس کا تو یہی مقصد ہی تھا. تو وہ تو بڑا خوش ہوا. اور یہ لوگ جو ہیں جب یہ لوگ تیار ہو گئے، یعنی کہ قریش تیار ہو گئے، کفار کے لوگ جو ہیں تیار ہو گئے، تو پھر یہی سردار پھر کہا جاتے ہیں غطفان اور کنانہ کے سرداروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کو بھی تیار کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار، تو وہ بھی تیار ہو گئے. تو اس طریقے سے ہر طرف کے جو قبیلے مسلمانوں کے خلاف تھے سب کو جمع کیا جاتا ہے. اور انہوں نے یہ کیا. اس کے بعد اس طریقے سے فوج تیار ہوئی اور مکے سے ابو سفیان کی قیادت میں کفار و مشرکین کی جو ہے فوج روانہ ہوئی. اور یہ غطفان سے جو ہے عیہ بن حسین کی جو ہے قیادت میں ایک فوج چلی، ایک فوج اس طرف سے، ایک فوج جو ہے مکے سے، اور اس کے بعد بنی مرہ کے جو ہے قبیلہ بنی مرہ سے جو ہے وہ حارث بن عوف کی قیادت میں ایک فوج اس طرف سے چل رہی ہے. اور اس کے بعد قبیلہ اشجع کی طرف سے وبرتا بن طریف کی قیادت کے اندر جو ہے وہ قیادت میں ایک فوج ادھر سے چل رہی ہے. اس طریقے سے سب جمع ہو گئے اور اتنی فوجیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. لیکن اس میں یہودیوں کو کوئی فوج نہیں تھی. تو یہودیوں کا تو یہ ارادہ، تو انہوں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی دیکھیے آپ لوگ اپنی فوج لے کر آئیں گے، اور ہمارا جو ہے ارادہ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو قبیلے مدینے کے اندر ہیں اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ جب کبھی بھی مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو وہ ان کا ساتھ دیں گے، تو ہم ان کو جو ہے
ان کو یہ اس معاہدے کو توڑنے کے لیے مجبور کریں گے اور اس طرف سے جو ہے وہ فوج جو ہے یہودیوں کی چلے گی۔ تو یہودیوں نے یہ طے کر لیا کہ ہماری فوج جو ہے مدینے کی طرف سے پشت سے آئے گی اور آپ کی یہ فوج سامنے سے آئے گی۔ اس طریقے سے چکیوں کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمانوں کو پیس دیا جائے گا اور پھر مسلمان جو ہیں وہ سر اٹھانے لائق بھی نہ بچیں گے۔ یہ ان کا ارادہ تھا اور اسی ارادے سے یہ اس ارادے پر اپنے عمل کرنا چاہتے تھے، اور اسی کے لیے انہوں نے جو یہودیوں کا قبیلہ وہاں رہتا تھا اس سے ملنے کے لیے پہنچے اور یہ طے کیا کہ ہم یہودی ہیں اور ہمیں جو ہے تمہیں اندر کی طرف سے جو ہے سپورٹ کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہر طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ اب اس کے بعد آئندہ قسط میں آپ کے سامنے جنگ خندق کے واقعات پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔